یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے، 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ بولیے گا ذرا، میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے۔ آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگے نا بشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے، پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور ہو تم بھی، چوریاں کرتے ہو، تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو، رستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹیاں ہیں، پکے چور، چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر۔ خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا، تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں، سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا۔ چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا، پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے، میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا۔ پھانسی لگنے لگے میرا کام ہے داڑھی ہلانا، اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ نے کہا کیا بات ہے، پتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی ہوئی تو چوری لکھ دی ہوئی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے۔ روز تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے۔ چلے محمود غزنوی کے گھر کی طرف، جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا۔ جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، تو کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ تو باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے نا بشر مثلکم، تو پاگل ہے، آج تجھے غلطی لگ گئی۔ دیوار بڑی اونچی تھی، وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا، رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے، اور جو کہتا تھا سو کے بتا دیتا ہوں اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے۔ لوٹا، نیچے آئے، اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے۔ سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو، کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے۔ سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی، فوجی دوڑیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلاں جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا،
जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं चार तो हम है, पांचवा किधर गया? पांचवा किधर है? ना बाशुरकुम, वो कहते थे तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का, अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास। तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था, वो जो कहता था ना पहचान लेता हूं, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर शाह वली रहमा फरमाते बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें सबक देते हैं, फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे अशिद्दाउ अलल कुफार, दुश्मने अहमद पे हल्की फुल्की उनके साथ नफरत नहीं, ये कुरान मजीद का सबक है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, जो बेदीन हो जाए वो मुरव्वत के काबिल। हमारा अजीब मामला है, वो हमारे बच्चे काटते हैं, हम कहते हैं नहीं बात बैठ के करनी चाहिए, वो हमारे टुकड़े कर रहा है, खून पी रहा है, हम कहते हैं नहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, हमने बात की है, सफीर को बुलाया था। ये किस किस्म की गुफ्तगू है भाई? वो तेरा खून पी रहा है, तू जवाब में कह रहा है नहीं नहीं वो हमने बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में, कल परसों बैठेंगे आपस में गुफ्तगू करेंगे, सही हो जाएगा मसला। अशिद्दाउ अलल कुफार, अहले ईमान मोमिन की पहली सिफ्त अल्लाह ने यह बयान फरमाई कि वो काफिरों पर वो सख्त है, पहली सिफ्त ये। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया अगर अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है तो बुग़्ज़ रखना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की रिजा के लिए बुग़्ज़ रखना भी, ये जो जज्बा है ना कुफर के खिलाफ जज्बा, ये ईमान की बुनियाद है। लोग कहते हैं इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम, भाई कौन कहता है इस्लाम नफरत से? इस्लाम सिखाता ही मोहब्बत है, इस्लाम सिखाता ही। लेकिन मेरे भाई ये तो बतलाओ ना साहब कि वो जो जड़ी बूटी फसल के साथ उगाती है उसका रंग हरा नहीं होता, वो चहचहाती लहलहाती नहीं, काटते क्यों हो पकड़ के उसे, दवाई डाल के मारते क्यों हो? इसलिए कि बाकी फसल को तबाह ना करे, बाकी फसल को नुकसान। काफिर पर जब तू सख्ती करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फिर दोबारा जुल्म नहीं करता, वो ज्यादती। हमारी काफिर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बाकायदा मरासला उनकी विजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पे जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बाकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां यहां हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने चाहती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिबोर्ट कर दी जाए। बाकायदा मरासला।
عام غریب ملک کی، پاکستان کی، انڈونیشیا کی، سوڈان کی بیوی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، پر ٹرمپ کی بیوی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے۔ ہوں تو چپ کر گئے ہو نا، ویڈیو میری پہ بندی ہے، تہاڈی نہیں، فکر نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ او بھائی، اس کی بیوی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا، وہاں سب جائز تھا۔ اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں، خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے، تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو، حج پڑھانے والے کو، خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے، کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے۔ بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں، خدا را سمجھو، جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل، بولیے اشداء علل، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔ رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار، اشداء علل، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی۔ وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔
حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں, تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا. سگا بھائی, ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا. مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا, مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا, ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا. فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا, پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا. مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی, فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا, پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا, وہ مجھے یاد رہا. میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی, اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی, اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تعلقات ہیں. کون سے اچھے تعلقات, کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے. میں نے کہا بالکل, کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے, بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا, چارہ بھی کھلایا, غسل بھی کرایا, پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی. یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے, دیتا ہے کبھی کبھی پیسے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں, فلاں آیا, لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے, کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا, اور اپنے وقت پہ آ کے. وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا, امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے. وہ چارہ ڈالتا ہے, موٹا کر کے ذبح کرتا ہے, پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی. او بھائی یاد رکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے, لوہے کی ڈھال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا, سگا بیٹا, اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو, پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا, حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا, بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی, تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے, کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا. اقبال نے لکھا ہے, اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے, کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے. معمار نے مستری نے مسجد بنائی, بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا, پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا. وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں, پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی,
اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا. میں نے کہا سوالی تو بات کر, کہا نہیں پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے, قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا. جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے, میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا معاذ اللہ, تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ, اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا. پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے. ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا, قاضی نے سامنے کھڑا کیا, ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی مامار مستری کام کرنے والا. تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا, اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں, اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں, اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا, یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی. قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو, اس کا بازو کاٹ دو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ, وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا, اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں. بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, لے جاؤ کاٹو اس کا بازو. اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی. وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے, اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا, وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے, اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے, حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے. یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا, مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے, محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا, کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا, کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے. حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں. ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی, ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن. بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ, کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دے. قریب آئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے, میں بیوہ عورت ہوں, ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں, میری 4 بیٹیاں ہیں. کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے, سپاہیوں سمیت آتا ہے, شراب کے مٹکے لاتا ہے, میرے گھر میں گھستا ہے, میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں, ایک عزت ہی ہے. جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے. بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں, میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, اور میں نے اپنے سارے سپاہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا. جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا, آ کے اطلاع دینا. رات کا سناٹا, وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی, بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے, ذرا جلدی نکل, دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے. بادشاہ خود اٹھے, تلوار پکڑی, گھر میں گئے, دیا جل رہا تھا, دیا بجھایا. اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری, لڑک کر کے گردن دور گری.
फिर हिंदुस्तान का फरमा रवा सजदे में गिरा, कहने लगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है। तो बादशाह कहने लगा बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हो जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हो जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी महमूद मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेंगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो, कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए, अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी, अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ काबा कर रहा था, एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सरे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा, ये अमीर गरीब के लिए अलग-अलग नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं
तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा, और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा, और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उससे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए। अय्याज, ये लाहौर बड़ा खुशकिस्मत है ना, अय्याज भी यही रहते हैं लाहौर में। तो अय्याज बैठे हुए थे, महमूद जो थे वो किन्नू खा रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग टुकड़े उसके किए, पहला दिया अय्याज को, अय्याज घट घट करके खा गया। दूसरा टुकड़ा माल्टे का, किन्नू का, महमूद ने अपने मुंह में रखा तो थूक दिया, कहने लगो हो इतना कड़वा, तू कैसे खा गया? तो अय्याज हंस पड़ा, कहने लगा बादशाह तेरे हाथों से हमेशा मीठे ही खाए हैं, पहली दफा कड़वा आया था, अगर थूक देता तो कोई मजा तो नहीं था ना यार। तो जिन हाथों से मैंने सारी जिंदगी मीठे खाए, खुदा नेमतें दे तो क्या बात है। लेकिन लोगों का ये हाल है कि मिनट में शिकवा शुरू कर देते हैं, एक मिनट में। अभी पूरे 6 माह नहीं हुए, तकलीफ आई और कहते हैं हजरत हाल ही कोई नहीं, बस गए काम से, थोड़ा सहना सीखे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। तकलीफें जब उसकी तरफ से आए, उसकी तरफ से जब आजमाइशें आए, जब वो चाहे कि कुछ दिन अपने बंदे को आजमाया जाए, और ये भी अलामत मोहब्बत होती है। मैंने ना अपने असहाब से एक दफा पूछा, कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, प्यार भी करते हैं, और कुछ से सही सलाम भी नहीं लेते। तो फरमाने लगे तू बड़ा ध्यान रखता है, ये खास बात ही तूने पूछ ली है। मैंने कहा हुजूर इसको तो खोलें। फरमाने लगे कुछ बंदे ना अपने होते हैं, उन्हें मुंह न भी लगाओ तो उन्हें जाना नहीं, जूते भी पड़े तो अपना है तो उसने छोड़ के थोड़ा जाना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बंदे को पता होता है, रोटी ना भी दी तो इधर ही है, हमारा जो हुआ हमारा जो हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल ना दो तो भाग जाते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं आया मैंने पूछा ही नहीं। फरमाने लगे ये बेगाने लोग होते हैं, जिसको ना कहा था ना बाबे बुल्ले शाह साहब ने, राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, और ये शेर जान है। फरमाने लगे वो मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। अल्लाह करे आप समझे, वो मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखां विच सुत्ते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, पावे मालक होवन सुत्ते, तैथू उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। तो गौसे आजम फरमाते हैं ये आजमाइश बताएगी कि तेरा रब से प्यार कितना है, ये आजमाइश बताएगी कि तू अल्लाह के करीब कितना है। चौथी बात हजरत गौसे पाक की, समझ आ रही है मेरी बातों की? मुझे उनकी करामतें भी आती हैं काफी सारी, मैंने पढ़ी हैं। गौस पाक की करामतें तवातुर के साथ हैं। मुझे हजरत गौसे आजम के बारे में किस किस बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी आता है, आला हजरत ने जो अशार लिखे वो भी आते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने जो कहा ना, शहर बगदाद दे टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा, मुझे आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो वो हमसे चाहते थे उस पर क्यों ना बात की जाए, जो चाहते थे कि लोग इस तरह के बने उस पर क्यों ना कलाम किया जाए, उनकी चाहत को क्यों ना देखा जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसी बातें करना जिनमें कानों का लुत्फ ज्यादा हो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी तालीमात, उनके अफकार, मैं जो बात करने लगा हूं इसे दिल के कानों से सुनना। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 40 साल दीन पढ़ाया है, 40 साल रिसर्च की है, तहकीक की है, 40 साल। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े नेक अमाल देखे, बड़े अमल हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं,
پر میں نے دیکھا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب جلدی راضی ہوتا ہو. کھانا کھلاؤ، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. کھانا کھلاؤ لوگوں کو کھانا. غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر. او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. غم حیات کے ماروں کا. چلیں یہ تو ساغر ہے نا، تو اقبال تو کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. او یارو سننا، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ، میں گھر میں بیٹھا تھا، کسی دعوت پہ گیا ہوا تھا، تو باورچی خانہ بالکل کونے میں تھا، میرے اپنے عزیز تھے، قریبی تعلق تھا. تو وہ ان کی کام والی کہنے لگی کہ یہ آپ نے جو چیزیں تلنی تھیں وہ تل لی ہیں، تو یہ گھی کا کیا کرنا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو آپ پھینک دیں. تو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں لے نہ جاؤں اسے. میں اندر کھانا کھا رہا تھا تو میرا تو لقمہ گر گیا. میں نے اس شخص کو آواز دی، میں نے کہا کہ مہربانی کرو اس کی تنخواہ ڈبل کر دو، اللہ تمہیں اور دے گا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم سمجھے نہیں بات کو. غریبی یہاں تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کے بیمار ہو گئے، ان کو معدے کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بوٹیوں سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ابا گوشت کھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آ جائے تو اماں باہر جا کہتی ہے بھائیا غصہ نہ کری، ذرا بند کر لے ٹیپ، میرے بچوں نے سن لیا تو پیسے کوئی نہیں. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی. میں نے یہ انداز دیکھے، میں نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ رنگ دیکھیں. غریب کا بھلا کرنا. یہ بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کوئی درد نہیں رہتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کدھر ہے غربت. کیسے فیکٹری کا مالک آپ کو بتائے گا کہ گھر میں گھی کا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں، اس کا مسئلہ پیٹرول ہے، اس کا مسئلہ درام، یہ جو ڈیوٹی لگ گئی آنے جانے پہ، یہ اس کا مسئلہ. اس کا مسئلہ چینی نہیں ہے. چینی تو اس باپ کا مسئلہ ہے جو رات کو یہ پوچھ کے چائے پیتا ہے کہ اگر تو بچوں کے صبح دودھ کے لیے چینی ہے تو چائے بنا دو ورنہ رہنے دو. اس کا مسئلہ ہے چینی. امیروں کا کہاں مسئلہ ہے؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. میرے غوث پاک فرماتے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا. میں نے 40 سال تحقیق کی ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہوگی نا، اللہ اس غریب سے کہے گا جس نے تجھے روٹی کھلائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. جس نے پانی پلایا ہوگا اسے کہا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور لے جا. حضرت غوث پاک کا پتہ ذوق کیا تھا؟ جیب میں پیسے، ایک تو تھی اپنا لنگر خانہ بنوایا ہوا تھا حضرت غوث اعظم، اس میں تو مستقل روٹیاں لگتی رہتی تھی، کھانے چلتے رہتے تھے، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. وہ تو کام چل ہی رہا تھا. ایک میرے پیر کا، میرے غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ جیب میں پیسے ڈال کے نا تو میرے مرشد ہوٹلوں پہ جاتے، نان بائی کی دکان پہ جاتے، اس کو کونے میں بلا کے کہنے لگا یہ 100 دینار رکھ لے، کوئی ماڑا آ جائے نا تو عبد القادر کے نام کی روٹی کھلا دینا، پیسے رکھ لینا، کوئی غریب آ جائے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے غوث پاک کے نام کا لنگر کھلانا. 100 گھر تھا مدینے میں. ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، ایک 100 گھر تھا جس میں 2 وقت روٹی آتی تھی، بچوں کے کپڑے آتے تھے، دوائیوں کا خرچہ آتا تھا، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے. پھر اچانک سب کے گھر میں کھانا آنا بند ہوا.
لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ پتہ کرو۔ پتہ کوئی نہیں تھا، کوئی نقاب پوش دے جاتا ہے۔ غریب ایک دوسرے کے گلے مل مل کے رونے لگے۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا؟ تو پھر تصدیق ہو گئی 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہو گیا۔ 18 محرم کو امام اکھاں جدوں میٹیاں نا زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں ہی روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ عرض کر رہا تھا ایک بزرگ ضعیف آدمی تھے، وہ نا پودا لگا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، راشا بھی تھاری تھا، ہاتھ کامتے بھی تھے۔ محمود گزر رہے تھے، بزرگوں کو دیکھ کر کے فرمانے لگے بابا جی نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے، تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی بات، اتنا خیر کا جذبہ، اتنی اچھی امید، اتنا تازہ دم شخص فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں، قبول کر لیں۔ بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے محمود آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے، میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیا۔ دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا۔ محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی، اور رکھ لیجئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ ایک تھیلی اور دی، آپ نا ذوق بنا